الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان میں یوں تو ہر عمل اللہ رب العزت کو محبوب ہے اور اس کا ثواب بندے مومن کو غیر معمولی ملتا ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار کا سیزن ہے۔ جتنا زیادہ بندے مومن اللہ کے راستے میں اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، اس کے میزان میں وہ چیز زیادہ سے زیادہ لکھی جاتی ہے۔ لیکن انفاق کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ شریعت میں جو تعلیمات آئی ہیں، کتاب و سنت میں جو ہدایات آئی ہیں، وہ رمضان میں انفاق کے سلسلے میں غیر معمولی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا کیا پوچھنا، ہر سائل کو آپ عطا فرماتے تھے۔ جبریل امین جب آپ کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ان کے سامنے ریوائز کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشات کا کیا پوچھنا۔ آپ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ اس وقت ایسے سخی ہوتے تھے، ایسے سخی ہوتے تھے کالریح المرسلہ۔ رمضان المبارک کے موقع پر، رمضان المبارک کے درمیان، خاص طریقے سے آخری عشرے میں انفاق کے عمل کو اور تیز ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو سینت کے رکھنے کے بجائے، جمع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقربا پر خرچ کرتا ہے، اور غربا، مساکین، لاچار، مجبور، مستحقین، سب کے لیے اس کے پاس اس کے بجٹ میں حصہ ہوتا ہے۔ انفاق یوں تو سال بھر محمود ہے۔ دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، دل کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ اس کو دور کرنے کا ایک بڑا سامان ہے۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ مومنین سے ان کے صدقات لیجیے، ان کی زکاتیں لیجیے دین کے کام میں لگانے کے لیے۔ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور اس کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں گے، دلوں کو صاف کرنے، دلوں کو آلائشوں سے منزہ کرنے، انسان کو اپنے رب کی طرف یکسو کرنے، دنیا کی جو چکا چوندھ ہے اور دنیا کی جو دل فریبیاں ہیں، اس سے بندے کو گویا کہ بے تعلق کرنے یا اس سے اس کی توجہ کو کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ اور آپ انفاق تھوڑا کریں گے رمضان کے مہینے میں، روزے کے ایام میں، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ کر کے اپنے یہاں رکھتا ہے۔ انفاق کی جو تعلیمات اور ہدایات قرآن مجید میں آئی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات اور دن، چھپ کر کے بھی اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اس میں دو تین باتیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان مومنین کی تعریف بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے خرچ کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، مخصوص ایام نہیں ہوتے، رات میں آ گئے تو رات پہ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی بھی ضرورت پڑ جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ صفت ان کی۔ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ وہ چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علی اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے جس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ اللہ رب العزت کو انفاق چھپا کر کے پسند ہے اور اللہ رب العزت کو انفاق ظاہر کر کے بھی پسند ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں مختلف جگہوں پر یہ تفصیلات آئی ہوئی ہیں، کہاں چھپا کر کے خرچ کرنا چاہیے، کہاں علی اعلان کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر
آدمی ذاتی طور پر خرچ کر رہا ہے اور بالکل وہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے جس کو وہ دے رہا ہے، تو ایک دم سے چھپ کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے، چھپا کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اجتماعی کام ہے اور اجتماعیت کا کوئی انفاق ہے، مل جل کر کے سب لوگ خرچ کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کو بھی دکھانا پیش نظر ہے کہ دوسرے لوگ بھی اپریشیٹ ہوں، اور یہ بھی دکھانا پیش نظر ہے کہ یہ چیز اجتماعی ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، تو وہاں پر اعلان بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بہت بہتر ہے یہ، اور اگر اس کو تم چھپا کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے اپنے محل ہیں۔ عام طور پر آدمی کا ذاتی جس کا تعلق مخصوص کیسز سے ہو کہ اس کو دوسروں کو اطلاع نہ ہو تو بہت اچھا ہے، وہاں پر چھپا کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر مسالے اجتماعی ہوں، جماعتی ہوں، اداروں کے ہوں، جہاں پر کسی ایک آدمی کا نام نہیں آتا، یا جہاں پر لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہو، جنگ کا موقع ہو، اجتماعی کوئی کام ہو، وہاں پر اگر آدمی دیتا ہے تو اس کے گناہ و فوائد ہیں، وہاں ظاہر کر سکتا ہے۔ آگے کہا گیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اجر تو ہے ہی، اجر میں ساری چیزیں آ گئیں۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی بڑے نکتے کی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مستقبل میں کوئی خوف آنے والا نہیں ہے، اور حزن کا تعلق، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، ماضی سے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور جو کچھ بھی ان کے اعمال رہے اور جو کچھ بھی ان کی لغزشیں رہیں، اللہ رب العزت سے معاف کر دے گا، اس سے درگزر فرمائے گا۔ تو ان کو جو ماضی میں کچھ ہوا اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مستقبل میں کچھ آنے والا ہے اس پر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق کی فضیلت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے چند در چند کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا کی 700 دانے ہو گئے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کی افزائش فرماتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ کا تو کیا پوچھنا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ 700 سے کتنا زیادہ اور آگے بڑھا کے، اور اس کی کیا شکل ہوگی وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور 2 چند کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، کشادہ ہے، جاننے والا ہے، اس کے نظروں میں سب کچھ ہے، وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے جس میں انفاق کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انفاق کرنے والے کے دل میں، اس کے دماغ میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی احسان جتانے کا شائبہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ انفاق بیکار ہو جاتا ہے۔ آدمی بڑے سے بڑے مال و اسباب کا انفاق کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ریا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے احسان کو جتانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کوئی احسان جتانا، یا اس بات کو کہ جناب میں نے دیا تو میرا کچھ تھینکس کرے، میرا کوئی شکریہ ادا کرے، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان اور نہ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ وہ رکھتے ہیں، آگے فرمایا لہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے انفاق کے سلسلے میں یہ کہ انفاق کرنے والے کو چاہیے کہ انفاق کرنے کے بعد احسان جتانے کا دماغ میں نہیں آنا، اور اسی طریقے سے وہ کوئی تکلیف پہنچائے، کسی ذریعے سے اس کو ایزا پہنچائے۔ ایزا پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایزا پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ انفاق جو آپ نے کیا ہے وہ کسی سے کو بتائیں،
لوگوں کو کہیں کہ فلاں شخص ہمارے پاس آیا تھا یا ضرورت مند تھا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اب آدمی اگر اس سنے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، یا اس کا بھیجا کہیں پر تذکرہ اس انداز سے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یا کوئی حرکت ہم ایسی کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے. یہ ساری چیزیں انفاق کو ضائع کر دینے والی ہیں. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا آدمی کھلا دیتا ہے غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کو، اللہ کے محتاج بندوں کو، ضرورت مندوں کو، تو آدمی اس کے پیچھے وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت مجھے اس کا بدلہ دے گا. اس کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ریا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے احسان جتانا نہیں ہونا چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً لوجہ الکریم کھلا رہے ہیں، للہ فی اللہ کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے ہم شکریہ چاہتے ہیں کہ تم تمہارا شکریہ ادا کرو. یہ تو بسا اوقات احسان ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آدمی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اور مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی وہ زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر دو ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں. ایک تو یہ کہ اپنے مال کا پورا حساب کرے وہ، اور اس میں سے جو 2.5% ہے اس کو قاعدے سے نکال دے، تب مال پاک ہوتا ہے. ایک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ مستحق تک پہنچ جائے. ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں ہم سے لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ایک بڑا کام ہم نے کر دیا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سروے کریں، جائیں، دیکھیں کہ کون مستحق ہے اور ان تک پہنچائیں. اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سروے کرے، اپنے ہاں لسٹ رکھے، ان کی خلاف کفالت کرے، اس میں سے وہ خرچ کرے، جو مدات ہے اس پہ خرچ کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے، اور بہر صورت زکوٰۃ نکال کر کے ہم چھٹی ہم کو نہیں مل گئی جب تک ہم یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ مستحقین تک یا جو اس کے مدات ہیں وہاں تک یہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم انفاق اس انداز سے کریں کہ اللہ رب العزت کو قبول ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرما لے. اور اس کو اللہ رب العزت نے اگر قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا، تو پھر کتنا بھی ہم انفاق کریں اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں غیر معمولی انصاف کرنے والے ہوتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں، بھلائی کے سلسلے میں، اچھائی کے سلسلے میں لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے. وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رمضان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے رمضان میں. اور رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا کیا پوچھنا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو ہم کو بھی اپنی جو سخاوت ہے پورے سال، اس سخاوت کو برقرار رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں ہماری سخاوت کو اور بڑھ جانا چاہیے. روزوں کے دوران ہماری سخاوت کو اور بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ آدمی روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کو کتنا ملٹی پلائی کرتا ہے اس کا کوئی آنکڑا نہیں دیا گیا ہے اور اس کا کوئی تخمینہ نہیں دیا گیا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اسوہ رکھتے ہوئے انفاق کے سلسلے میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا تو واپس نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور دیتے تھے. صحابہ کرام آپ کی زندگیوں کے پرتو تھے اور کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں ہم کریں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا. ان کے سامنے صرف ایک چیز پیش نظر تھی، اور وہ تھی اللہ رب العزت کی جنت کا حصول. اللہ رب العزت کسی طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دنیا ہماری کسی طرح گزر جائے گی، آخرت جو ابدی کامیابی کی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے، وہاں پر یہ ہمارا جو انفاق ہے یہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا اور جنت میں داخلے کا سامان ہوگا. اس امید کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی. یوں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا پوچھنا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے راستے میں جو بھی آتا تھا فوراً دے دیتی تھی.
حضرت اسما حضرت عائشہ دونوں بہنیں تھیں سگی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہن ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بہن ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کچھ آتا تھا وہ فوراً دے دیتی تھی اللہ کے راستے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا تھوڑا سا اس کو رکھتی تھیں, ذرا وہ ایک لمٹ میں ہوتا تھا, تھوڑا نظر آتا تھا وہ کہ ہو گیا ہے کچھ تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتی تھی پورا کا پورا. یہ دونوں بہنوں میں فرق تھا. حضرت اسما کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ کو نصیحت فرمائی. اسما رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک, انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک. اے اسما تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور شمار کر کے رکھو مت, اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سلسلے میں شمار کر کے تم کو دے گا, تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا. آگے فرمایا ولا توعی فیوعی اللہ علیک, ارزقی مستطاعتی, اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنی استطاعت تمہارے پاس ہو. اس کی روایت بخاری و مسلم نے کی. یہاں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی نصیحت فرما رہے ہیں اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ شمار کر کے دینا نہیں چاہیے. یہ سارے مسائل انٹر کنیکٹ ہیں اس چیز سے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو خرچ کہاں سے کرے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے, مومن اور مسلم وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, دوڑتا ہے, دھوپتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, اپنے وسائل زندگی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, مال و اسباب کمانے کی کوشش کرتا ہے, حلال ذرائع میں محنت کرتا ہے وہ, اور اس کے نتیجے میں اس کو انکم ہوتی ہے. یہ جو تجارت ہے, تجارت غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے. اچھے تاجر کی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت میں جو ثواب ہے, تجارت میں جو پروفٹ ہے, تجارت میں جو انکم ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, اور اللہ رب العزت اچھے تاجر کو اور بڑھاتا ہے. تو جب آدمی کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ خرچ کرے گا, اور شمار کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کے پاس آئے وہ دے دے. اس کی روح یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت کے راستے میں فیاض ہونا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں جو آدمی کو بخیل بناتی ہیں, اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں, وہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ مطلب کہنے کا ہے. اب آدمی اگر اس کے پاس لمیٹڈ مال ہے اور اگر ایسے ہی کر کے دیتا رہا تو وہ 2-3 آدمی وہ خرچ ہو جائے گا. یہ مطلوب نہیں ہے بھی نہیں. مطلوب صرف یہ ہے کہ سینت کے رکھنا, گن کے رکھنا, جوڑ کے رکھنا, ایسا کرنا, یہ صحیح نہیں. بلکہ اللہ کے راستے میں فیاضی کا جذبہ ہونا چاہیے, نیت فیاضی کی ہونی چاہیے, خرچ کرنے کی ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ راستے اور کھولتا ہے. اور کہا بچا کے نہ رکھو, نہیں تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا. اور کہا کہ آگے کی بات یہ کہ اللہ کے راستے میں جتنی استطاعت ہو, جتنا تم خرچ کر سکتی ہو. یہ بات اصلا سب سے اہم ہے. جتنی استطاعت ہو, استطاعت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اسی حد تک تکلیف دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے جتنا اس کو سہار سکے, برداشت کر سکے. تو استطاعت جتنی ہے اس میں آدمی کو فیاض ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر آ گیا فیاضی کرنے, انفاق کرنے میں تو سب کچھ ختم کر دیا, اور اگر نہیں آیا تو ایک پیسہ نہیں دیا. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میانہ روی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے تو ایسی نہیں خرچ کرے کہ کنگال ہو جائے, اور اللہ کے راستے میں روکے نہیں آدمی اتنا کہ جناب علی بخیل ہو جائے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم فیاضی کریں, اللہ کے راستے میں انفاق کریں تو میانہ روی کے ساتھ کریں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ یہ جو آدمی انفاق کرتا ہے اس سے اللہ رب العزت کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. یہ جو ہم انفاق کرتے ہیں, جو صدقہ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ بری موت کا دفاع کر دیتا ہے, بری موت کو ٹال دیتا ہے. آدمی بری موت مرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, بہتر نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت جو ناگہانی آفات آتی ہیں, ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں, ناگہانی موتیں آتی ہیں, اللہ رب العزت ان کو دفاع کر دیتا ہے, ٹال دیتا ہے. یہ صدقہ کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, اور اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کا غصہ بھڑکنے نہیں پاتا, اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ انفاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو بار بار میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رشک صرف 2 ہی آدمی کی سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. لا حسد الا فی اثنین, رشک صرف 2 ہی آدمی کی سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق. ایک آدمی تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر مال کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ لگا ہوا.
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ حکمت و دانائی، علم و معرفت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژنز لیتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ انفاق کی بہت فضیلت ہے، رمضان اور روزوں کے دوران اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ میں ایک آخری حدیث اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے رمضان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اور واضح ہو جاتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجد الناس بالخیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ فیاض تھے، وَأَجْوَدُ مَا كَانَ فِي رمضان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ کانا جبریل یلقاہ کل لیلہ فی رمضان، جبریل رمضان کی ہر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید ریوائز کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کانا اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے اور مسلم نے کی ہے۔ جبریل آ رہے ہیں، کس کے پاس سے آ رہے ہیں؟ میرے رب کے پاس سے آ رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں مجھ کو؟ میرے رب کا کلام سنا رہے ہیں۔ کیا میں ان کے سامنے ریوائز کر رہا ہوں؟ رب کا کلام ریوائز کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاط کا کیا پوچھنا۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا۔ انفاق کم کریں گے آپ، زیادہ ملے گا۔ یہ عبادات سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد بھی انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔